آج کی اس ویڈیو میں بریلوی اصول سے ہی ہم یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی ہے یا نہیں ہے، اور بریلوی ہے تو کیسے بریلوی ہیں، اور ان لوگوں کی کیا حیثیت و اوقات ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایک صاحب کے جواب نہیں، بلکہ وہ تمام یوٹیوبر اور فیس بکی کا جواب ہے جو لن ترانی باتیں کر رہے ہیں اور میرے خلاف کلپ چلا رہے ہیں یا لعنت بھجوا رہے ہیں اور الٹی سیدھی تعویل کر کے اپنی عوام کو، ناظرین کو دھوکے دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے واہ، اتنا زبردست جواب! آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہم تو بالکل ہی لاجواب ہو گئے۔ آپ کی اس ویڈیو کا جواب تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہی خواب دیکھ رہے ہیں کیا جناب امتیاز پلاموی؟ حالانکہ سچ یہ ہے کہ آپ کی اس ویڈیو پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی، کیونکہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس سے تو کسی بھی صورت ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی ثابت نہیں ہوتے، البتہ دیوبندی ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ کیسے ڈاکٹر طاہر القادری آپ کی ویڈیو میں پیش کردہ آپ کے اپنے اصول سے بریلوی کے بجائے دیوبندی ثابت ہوتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو دیکھنے والے کئی سارے دیوبندیوں نے کمنٹس کیے کہ سخت کلامی اور گالی دی جا رہی ہے، اور عجیب عجیب نصیحتیں اور احمقانہ باتیں کر کے اپنے نادان دل کو سمجھا لیا، اور ویڈیو میں جو دلائل ہماری طرف سے پیش کیے گئے تھے ان سے یہ دیوبندی نظر چرا کر چلے گئے، اور دلائل پر غور و فکر کرنے کے بجائے اپنے متعصب اور اندھ بھکت ہونے کا ثبوت چھوڑ گئے۔ سامعین و ناظرین، غالباً ان دیوبندیوں کو حقیقت معلوم نہیں ہے کہ میرے جس انداز و الفاظ کو وہ سخت کلامی یا گالی کہہ رہے ہیں وہ کیوں ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ ایسے دیوبندیوں سے آج پھر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ جو مفتی ہیں نا جناب امتیاز پلاموی، یہ جناب بار بار اپنی ویڈیو میں بریلی مذہب کہتے رہتے ہیں، جس پر میں نے کم و بیش 8-10 ویڈیوز میں ان سے مطالبہ کیا کہ جناب آپ جو بار بار بریلی مذہب کہتے ہیں تو کس دلیل سے کہتے ہیں؟ کیا ہمارے کسی عالم نے بریلی مذہب لکھا یا کہا ہے؟ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ اگر ہاں تو ثبوت دیں، اور اگر ثبوت نہیں دکھا سکتے، نہیں پیش کر سکتے تو بریلی مذہب کہنا چھوڑ دیں۔ ہر ویڈیو میں اسی طرح پیار سے ان کو سمجھایا گیا کہ بریلی مذہب کہنے پر یا تو ثبوت دیں یا پھر بریلی مذہب کہنا چھوڑ دیں، مگر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے نہ تو کہنا چھوڑا اور نہ ہی آج تک کوئی ثبوت پیش کیا، حتیٰ کہ ایک ویڈیو میں یہاں تک کہا جا چکا ہے کہ اگر حلالی ہے، حرامی نہیں ہے تو ثبوت دے، اور اگر ثبوت نہیں دے سکتا تو پھر کہنا چھوڑ دے۔ مگر حیرت و افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج تک جناب امتیاز پلاموی نے نہ تو ثبوت پیش کیا اور نہ ہی کہنا چھوڑا۔ اب آپ دیوبندی لوگ ہی کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ ان کا اب کیا کیا جائے۔ مجھے اس تعلق سے آپ دیوبندیوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، بالخصوص ان دیوبندیوں کا جن دیوبندیوں نے مجھ پر سخت کلامی یا گالی کا الزام کمنٹ باکس میں لگایا ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب چلیے دیکھتے ہیں کہ جناب امتیاز پلاموی نے اپنی ویڈیو میں کون سا تیر مارا ہے اور کیا کمال کر دکھایا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک صاحب گزرے ہیں کوثر نیازی۔ ان صاحب نے بریلی مذہب کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بڑے بریلی مذہب کے ایک مجمع میں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے متعلق بہت ہی اچھی باتیں کہی، بہت تعریفی کلمات کہہ دی۔ مولانا کوثر نیازی کا جو مقالہ تھا اعلیٰ حضرت کے متعلق، اسے کتابی شکل میں ان لوگوں نے چھاپا، اس کا نام رکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک ہمہ جہت شخصیت۔ اس کے مصنف کوثر نیازی۔ بریلی مذہب والے اس کتاب کو لے کر کے اڑتے رہتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کوثر نیازی ایک دیوبندی ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوثر نیازی کو علماء دیوبند اپنی جماعت سے نہیں مانتے۔ تو جناب امتیاز پلاموی، اگر واقعی آپ کے علماء دیوبند کوثر نیازی کو اپنی جماعت سے نہیں مانتے ہیں تو اس پر ثبوت دیں کہ آخر ان کو اپنی جماعت سے نہ ماننے کی کیا وجہ ہے۔ کوئی نہ کوئی معقول وجہ تو ہوگی ہی نا۔ تو آپ اپنے دیوبندی علماء کی تحریر و تقریر سے ثابت کریں کہ کوثر نیازی کو دیوبندی نہیں مانتے ہیں، اور نہ ماننے کے یہ وجوہات ہیں۔
تاکہ ہمارے اور آپ کے چینل کے ویڈیوز دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی تو معلوم ہو کہ دھوکہ دینے کا کام کون کر رہا ہے اور بے دلیل باتیں کس کی ہوتی ہیں یا کس کی دلیل مضبوط ہے۔ یہ جاننے کا حق تو ہمارے اور آپ کے دونوں کے سامعین کو تو ہے ہی نا۔ بے شک ہے، تو پھر دلیل دیں اپنی کہی گئی اس بات پر کہ دیوبندی علماء کوثر نیازی کو اپنی جماعت سے نہیں مانتے اور نہ ماننے کے یہ وجوہات ہیں۔ دیکھتے ہیں اب کون سا تیر مار رہے ہیں آپ اور کیا دلیل دیتے ہیں۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ آپ کے ساجد نقشبندی نے جو دلیل دی ہے اپنی کتاب میں اس میں کتنا دم ہے، اور ڈاکٹر قاری ارشد مسعود صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ کتنا مضبوط ہے، آپ کے پیش کردہ حوالے میں موجود ہے، جس پر ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ چونکہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی تعریف کر دی تو ان کو ایک مواد مل گیا، دیکھو دیوبندی ہو کر کے بریلوی کی تعریف کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بریلی مذہب کے علماء نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو کوثر نیازی دیوبندی ہی ہے، کیا باتیں لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف القناع ما وقع فی الدفاع المعروف تحفظ اہل سنت و جماعت، لکھنے والے ہیں محمد ارشد مسعود اشرف۔ کتاب کا صفحہ نمبر 214 اور 15، عنوان ہے کوثر نیازی صاحب پر کٹر بریلوی ہونے کا انتصاب۔ کچھ باتیں لکھ کر کے جواب لکھتے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی صاحب دیوبندی تھے، عربی تعلیم عبدالحق ندوی صاحب سے حاصل کی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم مغفور سے لیا ہے۔ صفحہ نمبر 214۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 215 میں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوثر نیازی صاحب کٹر دیوبندی تھے۔ اب دیکھیں آپ، صرف دیوبندی عالم سے درس بخاری پڑھ لینے کی وجہ سے بریلی مذہب کے علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ کوثر نیازی چونکہ دیوبندی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، دیوبندی عالم سے تعلیم پائے ہوئے ہیں، اس لیے کٹر دیوبندی تھے۔ دراصل سامعین، یہ کتاب جس کی عبارت جناب امتیاز پلاموی پڑھ کر سنا رہے تھے وہ مشہور گالی باز و بد زبان دیوبندی جناب ساجد نقشبندی کی مکر و فریب سے مملو کتاب دفاع اہل سنت والجماعت کے جواب میں لکھی گئی کتاب کی ہے، جس کو تھوڑا اچھے سے آپ حضرات سمجھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور آگے کی بات آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے دفاع اہل سنت، یہ کتاب وہی مشہور گالی باز و بد زبان دیوبندی ساجد نقشبندی کی ہے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 58 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مولانا کوثر نیازی کٹر بریلوی رضا خانی تھے، اور اس کے تحت لکھا ہے اس قسم کے حوالوں کی بنیاد پر رضا خانی عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ مولوی کوثر نیازی دیوبندی تھا، حالانکہ اس اصول کے تحت نیازی کا کٹر رضا خانی اور بریلوی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ رضا خانی نیازی کو اپنے مجلسوں میں بطور مہمان خصوصی بلایا کرتے تھے۔ سامعین، مشہور گالی باز و بد زبان دیوبندی ساجد نقشبندی کے اسی حوالے کو نقل کر کے حضرت ڈاکٹر قاری ارشد مسعود اشرف چشتی صاحب حفظہ اللہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 214 پر لکھتے ہیں کہ مولانا کوثر نیازی صاحب دیوبندی تھے، اور دلیل میں جو لکھتے ہیں اسے جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کی زبانی ہی سن لیں۔ ایک بار آپ سن ہی چکے ہیں، پھر ایک بار سن لیجئے اور یہ عبارت بھی آپ اپنے موبائل اسکرین پر ملاحظہ کیجئے۔ عنوان ہے کوثر نیازی صاحب پر کٹر بریلوی ہونے کا انتصاب۔ کچھ باتیں لکھ کر کے جواب لکھتے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی صاحب دیوبندی تھے، عربی تعلیم عبدالحق ندوی صاحب سے حاصل کی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم مغفور سے لیا ہے۔ صفحہ نمبر 214۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 215 میں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوثر نیازی صاحب کٹر دیوبندی تھے۔ تو سامعین و ناظرین، مطلب صاف ہے کہ مشہور گالی باز و بد زبان دیوبندی ساجد نقشبندی نے بریلوی ہونے کا ثبوت کیا دیا کہ انہیں اپنے مجلسوں میں بطور مہمان خصوصی بلایا کرتے تھے، یعنی کوثر نیازی کو صرف اپنی مجلس میں بلایا گیا اس لیے وہ کٹر بریلوی تھے، لیکن انہوں نے دیوبندی مولویوں سے پڑھا تو وہ دیوبندی نہیں رہے۔ واہ، کیا علم و عقل سے دشمنی کا انداز ہے، لاجواب۔ دیوبندی اسی کو تو کہتے ہیں جو بے مثال بدفہمی کا مظاہرہ کرے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، حضرت ڈاکٹر قاری ارشد مسعود اشرف چشتی صاحب نے اس کا بھی، اس جہالت بھری بات کا بھی زبردست جواب دیا ہے، جسے آپ اسی کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سامعین و ناظرین یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دیوبندی مولویوں کے شاگرد کوثر نیازی کو
علماء اہل سنت نے اپنی محفل میں بلایا، اس لیے ان کو کٹر بریلوی کہہ دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں اور آگے جناب امتیاز پلاموی کو سنیں۔ اب دیکھیں، بریلی مذہب کے اسی اصول کے مطابق آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان سن لیجئے۔ اس بیان میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کے استاذ کون ہیں۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے استاذ جو ہیں، ان استاذ سے انہوں نے کن واسطوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے استاذ جو ہیں، ان استاذ سے انہوں نے کن واسطوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے استاذ جو ہیں، ان استاذ سے انہوں نے کن واسطوں سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس جو سند ہے بریلوی مذہب کے لحاظ سے، جتنی تگڑی سند ہے، شاید کہ آج موجودہ زمانے کے جو بریلوی ہیں ان کے پاس ایسی مضبوط سند نہیں ہوگی۔ پہلے آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ مختصر سا بیان سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ آخری چیز جس نے ہمارے مسلک کو بہت نقصان پہنچایا وہ یہ کہ ہندوستان میں اعلیٰ حضرت ہوئے، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں 5 مختلف طریقوں سے ان کا شاگرد ہوں، اور میرے اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان صرف ایک استاد کا واسطہ ہے، صرف ایک استاد۔ میں براہ راست ان کے براہ راست شاگرد کا شاگرد ہوں، یہ سن لیں۔ تو میں تو ان کے تلامذہ میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت میرے دادا استاد ہیں، میں مولانا ضیاء الدین مدنی کا شاگرد ہوں، اور وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ میں مولانا ابو البرکات سید احمد قادری الوری کا شاگرد ہوں، وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، خود ان سے پڑھے ہیں۔ میں نے مولانا سید عبد المعبود جیلانی سے لیا ہے، اجازت لی، براہ راست ان کو اعلیٰ حضرت سے اجازت ہے۔ یعنی 3 طریقے ایسے ہیں جن میں میرے اعلیٰ حضرت تک پہنچنے میں صرف ایک استاد ہے، بس جسٹ ون۔ جیسے ایک آپ کا والد، پھر آپ کا دادا، بس وہ میرے دادا استاد ہیں، پڑ دادا بھی نہیں، ناٹ گریٹ گرینڈ فادر، ناٹ گرینڈ فادر، جسٹ گرینڈ فادر۔ اور 2 واسطے اس کے علاوہ ہیں جہاں 2 اساتذہ کے ذریعے میں اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں۔ ایک حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی، محدث اعظم، اور ایک علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ تو مفتی حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب کے ذریعے اور حضرت حامد رضا خان صاحب کے ذریعے آگے 2 واسطوں سے 2 اساتذہ میرے درمیان میں آتے ہیں، اور 3 طریقے ایسے ہیں کہ صرف ایک استاد ہے میرا درمیان میں۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اعلیٰ حضرت سے کیسے علم حاصل کیا، کتنے واسطوں سے پہنچے، ان کے استاذوں سے انہوں نے کیسے علم حاصل کیا، تو ساری تفصیل انہوں نے بیان کر دی۔ بریلوی اصول کے مطابق آپ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ بریلویوں کے جو موجودہ علماء ہیں بریلی مرکز میں، شاید ان کے پاس اتنا عالی سند نہ ہو جتنی عالی سند ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس ہوگی۔ محترم سامعین و ناظرین، غور فرمائیں کہ کتنی عجیب جہالت آمیز باتیں کی ہیں اس بد فہم دیوبندی جناب امتیاز پلاموی نے۔ اب ان سے کون پوچھے کہ جناب ان کی یعنی طاہر القادری کی مذکورہ علماء کرام کی شاگردی سے کس نے انکار کیا؟ جب انکار کیا ہی نہیں تو ان کی شاگردی پر ثبوت پیش کرنے کا کیا مطلب؟ اور کوثر نیازی کے متعلق کہی گئی باتوں سے طاہر القادری کا کیا تعلق؟ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی، آپ کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ یا تو بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھ کر بھی لوگوں کو قصداً گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کر رہے ہیں۔ طاہر القادری ان مذکورہ حضرات کے شاگرد ہیں، مگر ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے جو فتوے لگے ہیں وہ تو آپ کے گھر کی کتاب دست و گریباں سے ہی میں نے اپنی اس ویڈیو میں ثابت کر دیا ہے، مگر اس پر تو آپ کی زبان گونگی ہو گئی ہے، اس پر تو آپ نے کچھ بولا ہی نہیں، اس پر بھی لب کھولیں اور کچھ بولیں۔ اور کوثر نیازی سے متعلق کہی گئی باتیں طاہر القادری پر اس لیے بھی فٹ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوثر نیازی پر کسی دیوبندی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے علماء سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ کوثر نیازی کو اپنی جماعت یعنی دیوبندی نہیں مانتے ہیں، اور نہ ماننے کے یہ وجوہات ہیں۔
لیکن طاہر القادری کے متعلق آپ کے گھر کی کتاب ہی سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے۔ لیکن جناب امتیاز پلاموی دیوبندی، اگر آپ شاگردی ہی کو بنیاد بنا کر ان کو سنی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے بھی میں آج آپ کی پونچھ کاٹ دیتا ہوں اور ثابت کر دیتا ہوں کہ طاہر القادری دیوبندی علماء کے بھی شاگرد ہیں، جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں نے جو تعلیم لی اور انہوں نے مجھے دی، میں نے پاک و ہند کے علماء اساتذہ سے بھی تعلیم لی۔ علمی خانوادہ ہمارا فرنگی محل سے جا ملتا ہے، لکھنؤ سے۔ علماء بریلی بھی میرے اساتذہ میں ہیں، علماء دیوبند بھی میرے اساتذہ میں آگے چل کر۔ لیجئے، جناب طاہر القادری ہی نے کہہ دیا کہ علماء دیوبند بھی میرے اساتذہ میں ہیں، مگر سامعین و ناظرین، چونکہ میرا پالا نہایت بدفہم اور متعصب دیوبندیوں سے پڑا ہے، اس لیے صرف اتنا کہنے پر دیوبندی بھاگنے اور دامن بچانے کی کوشش کریں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ان دیوبندیوں پر یہ راستہ بھی مسدود کر دیتا ہوں اور یہ واضح کیے دیتا ہوں کہ وہ کون کون دیوبندی ہیں جن کی طاہر القادری نے شاگردی اختیار کی ہے۔ اس کے لیے پھر ایک ویڈیو پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں میں پڑھا، پھر مولانا ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کے شاگرد اور خلیفہ تھے، ان سے پڑھا۔ پھر میں مولانا بدر عالم میرٹھی مدینہ طیبہ میں علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے۔ اچھا، دونوں طرف سے؟ جی ہاں، وہ پڑھا۔ دیوبند بھی اور پھر مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی، یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے، ان سے پڑھا۔ تو کہاں گئے جناب امتیاز پلاموی؟ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ طاہر القادری کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے شاگرد ہونے کی وجہ سے انہیں بریلوی ثابت کر رہے تھے، لیکن یہ تو آپ کے دیوبندی علماء کے شاگرد نکلے اور آپ کے انور کشمیری اور شیخ الہنود محمود حسن کے شاگردوں کے شاگرد نکلے۔ تو اب ثابت ہوا آپ کے منظور شدہ اصول سے بھی، جس پر آپ اچھل کود مچا رہے تھے، کہ جناب طاہر القادری دیوبندی ہیں، کیونکہ دیوبندی علماء کے شاگرد ہیں، اور یہ بات انہوں نے خود ہی بیان کی ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، بریلوی یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں علماء نے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف فتویٰ دیا ہے، وہ بریلوی نہیں ہے، خارج ہے وغیرہ ذالک۔ اب چھوٹا سا سوال ہے کہ کون سا ایسا مشہور بریلوی عالم ہے جسے یہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور اس بریلوی پر کسی بریلوی عالم کا فتویٰ نہ ہو، اہل سنت سے خارج نہ کیا گیا ہو، یا اسلام سے خارج نہ کیا گیا ہو، یا بریلوی سے خارج نہ کیا گیا ہو؟ مجھے بتا دیجئے کون ایسا بریلوی عالم ہے جن کے یہاں مشہور و معروف ہو اور بریلوی اصول و ضابطے کے مطابق وہ اہل سنت سے یا بریلوی سے خارج نہ ہو؟ بتا دیں ذرا۔ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دکھائیں گے جب بات آئے گی تب کہ کون ان کے تاج الشریعہ ہیں، کون شریعہ ہیں اور کن پر کیا فتوے لگے ہیں۔ او جناب امتیاز پلاموی، یہ گیدڑ بھپکیاں کہیں اور دکھائیں تاکہ چل جائے، یہاں چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ جس طرح اور جس اصول سے ہمارے علماء ہمارے رہنما کے خلاف بکواسات کریں گے اور جو ثابت کرنے کی حماقت کریں گے، میں اسی طرح اور اسی اصول سے آپ کے علماء کو بھی وہی ثابت کروں گا۔ یوں گیدڑ بھپکیاں نہ دکھائیں۔ اور رہی بات ہمارے مشہور علماء کی، تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو مشہور ہیں اور ان پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ مشہور مطلب سوشل میڈیا ہی نہیں ہوتا ہے جناب۔ باوجود اس کے آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اپنے دعوے پر عمل کریں اور رد عمل کی صورت میں اپنے گھر کے گند کو ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھیں اور دنیا کو بھی دکھائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بریلوی اصول کے مطابق ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی ہی نہیں بلکہ کٹر بریلوی ہے، اور کٹر بریلوی ہونے کے باوجود ان کا یہ بیان ہے کہ مسلک رضا کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ جس اصول پر اچھل کود مچا رہے ہیں نا، اسی اصول سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ طاہر القادری دیوبندی ہیں، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس اصول سے طاہر القادری کا بریلوی ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو بات آپ نے پیش کی ہے وہ کوثر نیازی کے بارے میں ہے، اور کوثر نیازی اور طاہر القادری کے معاملے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جو شاید آپ کے سمجھ میں یا تو آئی نہیں ہے، یا آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، یا پھر جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب رہی آپ کی یہ بات کہ طاہر القادری نے کہا کہ مسلک رضا کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تو اول تو انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں،
یہ تو آپ کی اپنی بد فہمی کی پیداوار ہے۔ دوم یہ کہ میں انہی سے یہ بات ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فتنہ کس سے پیدا ہوا۔ سنیں ان کا یہ بیان۔ جنہوں نے اسلام کو بریلی اور دیوبند کے 2 شہروں کا پروڈکٹ بنا لیا ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوا انتہا پسندی اور نظریاتی طور پر۔ جنہوں نے اسلام کو صدیوں قبل آقا علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بجائے اپنے 1-2 اساتذہ اور بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہاں سے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ کام آپ ہی کے یہاں سے شروع ہوا ہے، یعنی دیوبندی اکابر نے اختلافات پیدا کیے ہیں، جس پر ثبوت کئی ویڈیوز میں دیے جا چکے ہیں، وہ بھی آپ کے گھر کی کتابوں سے، کتاب سے نہیں بلکہ کتابوں سے، اور اگر پھر چاہیے تو پھر حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا جناب امتیاز پلاموی، آپ اپنی بد فہمی، تنگ نظری اور اپنے مرض تعصب و عناد کا علاج کروائیں تاکہ حق آپ کو نظر آئے، ورنہ آپ نے اپنی غیرت بیچ کر جو چشمہ خریدا ہے اس سے حق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اب سامعین و ناظرین، جناب امتیاز پلاموی کی ذرا یہ بات بھی سن لیں۔ یہ ویڈیو کسی ایک صاحب کے جواب نہیں بلکہ وہ تمام یوٹیوبر اور فیس بکی کا جواب ہے جو لن ترانی باتیں کر رہے ہیں اور میرے خلاف کلپ چلا رہے ہیں یا لعنت بھجوا رہے ہیں اور الٹی سیدھی تعویل کر کے اپنی عوام کو، ناظرین کو دھوکے دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ جناب امتیاز پلاموی گمراہ کون کر رہا ہے اور الٹی سیدھی تعویلیں کون کر رہا ہے، یہ سامعین پر واضح کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ جناب امتیاز وہابی، یہ ویڈیو جسے آپ نے جوابی ویڈیو بتایا ہے، ہماری کس بات کا جواب ہے اس میں؟ میں نے پہلے والی ویڈیو میں ہی آپ کے گھر کی کتاب سے طاہر القادری پر جو فتوے ہیں اور ان پر جو حکم ہے وہ ثابت کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسری ویڈیو آپ کی دوسری ویڈیو کے جواب میں اپلوڈ کر دی، لیکن اب جا کر آپ نے طاہر القادری کو بریلوی ثابت کرنے کی جو کوشش کی، اس کے بھی پرخچے الحمدللہ میں نے اڑا دیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جواب کس بات کا دیا؟ کیا صرف کہہ دینے سے یا نام لے لینے سے جواب ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا جواب ہے؟ اتنا ہی کہہ دینے سے جواب ہو جاتا ہے؟ واہ کیا بات ہے جناب امتیاز پلاموی! مجھے تعجب آپ پر تو ہوتا ہی ہے، مگر آپ پر کم اور آپ کے دیوبندیوں پر زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے میری ویڈیو کی صورت میں آپ کی تمام تر کوششوں، گمراہیوں، کذب بیانیوں، مکاریوں، عیاریوں کے تمام تر پردے چاک کر دیے جاتے ہیں، مگر یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود آپ کے دیوبندی لوگ آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اسے اندھ بھکتی نہیں تو پھر اور کیا کہتے ہیں؟ اور اب آخری بات وہ یہ کہ مشہور گالی باز و بدزبان دیوبندی ساجد خان نقشبندی نے کوثر نیازی کے ہماری مجلس میں آنے کو ان کے بریلوی ہونے کے ثبوت میں پیش کیا۔ تو اب اس اصول کو سامنے رکھ کر سامعین و ناظرین اس ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ اس میں طاہر القادری طارق جمیل کی محفل میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیوبندیوں کے ساتھ طاہر القادری کو دیکھا جا سکتا ہے دوسری ویڈیوز میں۔ تو دیوبندیوں کے اس اصول سے بھی طاہر القادری دیوبندی ثابت ہو رہے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک تو آپ لازمی کریں ہی، لائک کرنے کے علاوہ بھی جتنا شیئر آپ کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ طاہر القادری کا نام لے کر جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی جو گمراہی پھیلا رہا تھا، جو کوششیں کر رہا تھا، ان کوششوں اور گمراہیوں کے کیسے پرخچے الحمدللہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل سے اڑا دیے گئے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات لوگ گمراہی سے بچ سکیں، اس نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔